لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو، اپنے معاملات کو، خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، اپنے خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز کے بعد شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارا پڑھنا کیسا ہے؟ یہ ہماری اسلامی بہن ہے، انہوں نے سوال کی ہے۔ الحمدللہ آپ تہجد گزار ہیں، اللہ کریم آپ کو تہجد میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور آپ تہجد کے بعد شکرانے کی بھی نماز پڑھتی ہیں۔ الحمدللہ فضیلت آپ نے پوچھی ہے۔ شکر جو ہے نا وہ بھی تہجد کی نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، تو اس لیے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے۔ شکر جو ہے، آپ شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو شکر جو ہے نا یہ حقیقت میں نعمت کا تصور ہے، اور نعمت کا تصور کر کے اس کا اظہار ہے۔ آپ شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی تو آپ کی بات ذہن پہ ہوگی کہ آپ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی تو نعمت ملی ہوگی، اور اس نعمت کا اظہار ہے شکرانے کی نماز پڑھنا یا شکر کا اظہار کرنا۔ آپ تہجد میں اٹھے ہیں، کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو تہجد میں اٹھنے کی توفیق ملتی ہے، اٹھنے کی سعادت ملتی ہے۔ اللہ کریم آپ کی نیند کو کھولتا ہے اور آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اس کا بھی شکرانہ ہے تہجد کے وقت۔ جبکہ ناشکری نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء، ہاتھ پیر بدن کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ اللہ کی کوئی نعمت ہوئی، کوئی احسان ہوا، آپ نے تہجد پڑھا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں، آپ کا گھر سو رہا ہے، محلہ سو رہا ہے، بستی سو رہی، شہر سو رہا ہے، گاؤں سو رہا ہے، لیکن آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اس احسان کا شکرانہ بھی آپ کی وہ تہجد کے بعد شکرانے کی نماز ہے۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ عطا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر ہے، جبکہ منع یعنی نہ دینے پر شکر کرنے والا وہ شکور ہے۔ جی ہاں، مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ہو، اور کچھ نہیں ملا ہے تب بھی اللہ کا شکر ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ تہجد نماز پڑھتی ہیں، آپ اس میں شکرانے کی نماز میں نیت کر لیں کہ مولا میں تہجد کا بھی شکر ادا کر رہی ہوں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ کریم آپ کو مزید تہجد کی سعادتیں عطا فرماتا رہے گا۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ہیں مہینہ پڑھے، 2 مہینہ پڑھے، چھوٹ گئی تہجد کی نماز، نہیں پڑھ رہے، سال بھر پڑھے، نہیں پڑھ رہے اس کے بعد۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اگر تہجد پر قائم رہنا چاہتی ہیں، تہجد میں لگی رہنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ شکرانے کی نماز آپ کی بہت کام آئے گی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، اور حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم یعنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس کا خوگر بنائے۔ یہاں ایک باریکی ہے، وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کو دیکھتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ جتنا شکر کریں گے اللہ کی محبت آپ کے دل میں اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ مقام بہت بڑھتر اونچا ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ منعم کی محبت یہاں تک غالب ہو کہ قلب کو نعمتوں کی صرف التفات باقی نہ رہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نبی ارشاد فرماتے جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان،
آزمائش پر صبر کرنے والا بدن اپنے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اسلامی بہن ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کریں اور اپنے مال پر بھی خیانت نہ کریں، بلکہ آپ امانت کا خیال رکھیں، آپ اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم آپ کی تہجد کی برکتوں سے آپ کو مزید شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس عادت پہ بنے رہیے گا، تہجد گزار ہے آپ، شکر کی نماز بھی پڑھتے رہیے گا، اس سے آپ کی تہجد میں بھی پابندی چلتی رہے گی اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا بھی الحمدللہ آپ سے اظہار ہوتا رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو تہجد گزار بنائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔